السلام علیکم دوستوں. آج آپ کو ایک مختلف موضوع کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ چین کے شہر چینگڈو میں جاوید حسن صاحب موجود ہیں. تو جاوید صاحب السلام علیکم. السلام علیکم امتیاز بھائی, تھینک یو فار انوائٹنگ می اگین. جی, چینگڈو میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کافی عرصہ ہو گیا آپ کا, آپ تو چین کے ہو کے رہ گئے ہیں. چلیں, میں چین میں بس چینگڈو میں نہیں ہوں, پورے آئی تھنک جو ان کا سینٹرل چائنا ہے وہاں کافی شہر گیا ہوں. کسی وقت اس پر تفصیل سے بات کریں گے, مگر میں آپ سے آج جو ہے بات کریں. کل میں نے ایک بڑی زبردست ایک بہت ہی مومنٹس اور بہت ہی موونگ ٹرپ تھا, اور یہاں جو میرے ہوسٹ ہیں پروفیسر, ان صاحب نے مجھے لے گئے اور نے کہا کہ جاوید تم کو لے جاتا ہوں بہت ہی ایک اسپیشل جگہ, مگر یہ ہے کہ کوئی 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے اور کوئی چینگڈو سے, اور یہ مڈل آف نو ویئر جس کو کہتے ہیں ہے. تو میں ذرا سا سمجھ نہیں سکا کہ یہ کیوں مجھے لے جا رہے ہیں, مگر یہ ان کا جو 2 بومب سٹی ہے. 2 بومب سٹی اس لیے کہ یہاں جو ہے چائنا نے اپنا سب سے پہلے ایٹم بم بنایا, اس کے بعد ہائیڈروجن بم, اور ان نے ود ان 4 years آف یہ انسیپشن. اور اس کی جو کہانی ہے یہ کسی وقت آئی تھنک ہالی ووڈ میں تو شاید نہیں بنے, مگر ان کی بھی آج کل موویاں بڑی زبردست بن رہی ہیں. تو مینہٹن پروجیکٹ سے بھی کئی گنا انٹرسٹنگ ہے. یہ پہلے اچھا, اس میں یہ بھی بتا دیجئے کہ کئی لوگوں کو نہیں معلوم کہ مینہٹن پروجیکٹ کیا ہے. اچھا, مینہٹن پروجیکٹ یہ جب امریکہ جو ہے وار تھی, ورلڈ وار 2, اس میں ڈیسائیڈ کرا گیا کہ آئنسٹائن کے کہنے پر کہ آپ ضروری ہے کہ آپ ایٹم بم بنائے, ایون دو بعد میں آئنسٹائن بہت خلاف ہو گئے تھے ایٹم بم کے, کہ اس لیے کہ شاید جرمنی ان سے پہلے ایٹم بم بنایا تھا. تو وہ جو پریزیڈنٹ تھے اس زمانے میں, ان نے ڈیسائیڈ کرا کہ ایٹم بم بنائیں گے, اور اس کے لیے ان نے مینہٹن پروجیکٹ ڈیسائیڈ کرا تھا, مڈل آف نو ویئر ان دا ڈیزرٹ, اینڈ اس کے لیے لاس آلاموس میں, اور اس کے لیے کافی سائنٹسٹ پورے دنیا سے, اور آپ نے شاید فلم بھی دیکھی ہوگی اوپن ہائمر, وہ اس کے سائنٹیفک لیڈ تھے, اور ایک جنرل جو تھے وہ اس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے. اور ان نے سائنٹسٹ جرمنی سے, برٹن سے, بیلجیم سے, ہر ملک سے, چائنا سے بھی, جاپان سے, ہر دوسرے ملک سے جو کلیکٹ کرے, اور انہوں نے بڑی محنت کر کے, اور بہت ہی ایک آئی تھنک ہسٹری میں ایک یونیک مومنٹ تھا کہ سائنٹسٹ اتنے سارے مل کے ایک کامن پروجیکٹ, اور وہ بھی ایسا پروجیکٹ جو بعد میں کافی لوگ نے خود انہوں نے کرٹیسائز کرا. یعنی بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مینہٹن پروجیکٹ وہ تھا جو کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ گرائے جانے والے 2 نیوکلیئر بموں کی پروڈکشن کا ذریعہ بنا. بالکل بالکل, مگر لٹرلی فرام سٹارٹ. اور اس کو دیکھ کے پھر چین نے بھی اپنا کوئی پروگرام بنایا. نہیں دیکھیں, اس کے بعد جو بنا وہ پھر برٹن نے بنایا, پھر فرانس نے بنایا, پھر جو ہے سوویت یونین نے, اور جب سوویت یونین نے کرا اس زمانے میں تو امریکہ بہت پریشان ہوا, اور پھر سوویت یونین نے یہ کہا کہ چائنا سے اس زمانے میں دوستی تھی, اور بڑا سخت الائنس تھا بٹوین چائنا اینڈ ماؤ زیڈونگ's نیو ریولوشنری گورنمنٹ, کمیونسٹ گورنمنٹ, اور ان لوگ نے ڈیسائیڈ کرا کہ چائنا کو نیوکلیئر بم نہیں دیں گے, مگر نیوکلیئر ٹیکنالوجی فار انرجی پرپسز دیں گے. اور کوئی 1300 نیوکلیئر سائنٹسٹ رشین سوویت یونین کے چائنا میں تھے, اور وہ بڑے مدد کر رہے تھے, ٹیکنالوجی بنا رہے تھے. مگر لیٹ 1950s میں کرشچف اور ماؤ زیڈونگ میں انبن ہو گئی, اور دونوں کی ایک ڈفرینٹ فلسفی تھی, دونوں کی کیا کمیونزم کا کیا مطلب اور کیا ڈائریکشن ہونا چاہیے تھا, کافی ڈفرینٹ تھا. تو ایک بیگ جو ہے سوویت یونین نے اپنے ساری جو ٹیکنالوجی ہے وہ ایک ودرا کری, اور سارے جو 1300 سائنٹسٹ تھے ان کو ودرا کرا,
اور چائنا یہ سمجھا کہ چائنا کچھ نہیں کر سکتا ہے. چائنا نے ڈیسائیڈ کرا, اور یہ ماؤ زے ٹونگ کے اسپیشل انسٹرکشنز تھا, اور اس میں ان نے انسٹرکشن دیا ان کے جو مین بیسکلی پرائم منسٹر, وزیر, جو بھی آپ سمجھیں, پریمیئر زھو انلائے کو. اور زھو انلائے ایک بہت ہی امیزنگ آدمی تھے. وہ کتنی ساری چیزیں میں وہ انوالو تھے. یہاں جب بیٹھتے ہیں پتہ چلتا ہے انٹرنیشنل افیئرز میں, ان کے انجینئرنگ پروجیکٹس میں, ان کے اب یہ بھی پتہ چلا کہ جو نیوکلیئر پروگرام تھا بیسکلی ماؤ زے ٹونگ نے ان کو یہ ریسپانسبلٹی دی. ماؤ زے ٹونگ کی ملاقات ہوئی 2-3 بڑے اہم سائنٹسٹ بیجنگ میں, اور یہ سائنٹسٹ جو تھے واپس آئے تھے امریکہ سے, اور یہ نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے جن نے کام بھی کرا تھا مشہور شخصیات کے ساتھ, جیسے اوپن ہائمر یہ لوگ کے ساتھ, اور کچھ جو ایسے تھے کہ جو نوبل پرائز بھی جیت سکتے تھے, اتنی فنڈامنٹل کام کرا تھا. ان سے بات کرا کہ آپ پر یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ ملک چائنا کے لیے نیوکلیئر بم بنائے. ایک اور چیز تھی 1950s میں, آپ کو یاد ہوگا جب کوریا وار ہو رہی تھی, اور ایک پاگل سے جنرل تھا امریکن جس نے ایکچولی ٹیک اوور کرا تھا جاپان کو, مگر وہ بڑا کنسیٹڈ آدمی تھا, جنرل میکارتھر. اور جنرل میکارتھر جب چائنا نے ایک لحاظ سے ڈیفیٹ کرا امریکہ کو یالو ریور کراس کر کے, اس لیے کہ یالو ریور تک پہنچ گئے تھے, لٹرلی بارڈر آف چائنا, اور چائنا پر حافظ ہونا چاہ رہے تھے, تو چائنا نے کاؤنٹر اٹیک کرا تھا اور پش بیک کرا لٹرلی سول تک دی امریکن آرمی. اس وقت جنرل میکارتھر نے تھریٹ کرا تھا وی ول وائپ یو آؤٹ. آپ نے تو یہ پھر بھی سنا ہوگا ریسنٹلی کہ ایک اور پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں وائپ یو آؤٹ. تو ان نے کہا تھا چائنا کو دیٹ وی ول وائپ یو آؤٹ, نیوکلیئر تھریٹ کرا تھا. تو اس کے بعد چائنا نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ نیوکلیئر ویپن ایز اے ڈیٹرنس بنانا ضروری ہے. تو اس کی یہ ہسٹورک بیک گراؤنڈ ہے کہ ایک ایگزسٹینشل تھریٹ تھا چائنا کو, کہ اور لٹرلی جو کمیونسٹ رجیم تھی, کمیونسٹ گورنمنٹ چائنا, اس کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا. اچھا, وہ تو آپ جی آپ جو کہانی سنا رہے ہیں, تو مجھے تو جو پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہے, جس طرح اس کا آغاز ہوا 1974 میں, انڈیا نے اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا پوکھران کے صحرا میں, تو اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے, تو انہوں نے بھی شاید کچھ ایسی سینس آف ارجنسی تھا جس کے تحت سائنسدانوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ اب ہمیں بھی نیوکلیئر بم بنانا پڑے گا. اس کے لیے پھر میں خیال ہے چین کی بھی خدمات حاصل کی گئیں. آئی تھنک ہم لوگ ایکنالج شاید نہیں کرتے ہیں, اور شاید چائنا اتنا کہتا بھی نہیں, اس لیے کہ نان پرولیفریشن کے لیے ضروری کہ چائنا ایکنالج نہیں. مگر جو پاکستان کا پروگرام تھا انڈرنیتھ بیہائنڈ دا سینس, جتنا چائنا نے ہیلپ کرا, تو یہ جو 1960 میں شروع ہوا تھا پروگرام ان کا آفٹر دی سوویٹس لیفٹ, اس کی جو پھر ایکسپلوژن نیوکلیئر ٹیسٹ, ایٹم بم پہلے 1964 میں, پھر ہائیڈروجن بم 96, اس کا جو نتیجہ یہ تھا کہ پاکستان نے جب شروع کرا تو چائنا سے پوری مدد ملا کہ کیسے ٹیکنالوجی, اس کی ڈیزائن. نیوکلیئر بم میں یہ نہیں ہے بس کہ آپ ٹیکنالوجی کی بات ہے نا, انسٹرومنٹس کی بات ہے, اس کا ڈیزائن, اس کی جو کیسے کیسنگ ہوتی ہے, بڑے ٹیکنیکل کام ہے. اور اس میں میتھمیٹکس, بہت زیادہ سائنس, اس زمانے میں کمپیوٹنگ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی, تو کیلکولیشنز بڑی کمپلیکس ہوتے تھے. تو اس میں چائنا نے بہت مدد کرا, اور ہم لوگ کو سمجھنا چاہیے, اگر ضروری نہیں کہ آفیشیلی کہیں, مگر ہر پاکستانی کو سمجھنا چاہیے کہ چائنا کے مدد کے بغیر شاید ہماری نیوکلیئر ٹیکنالوجی جہاں ہے وہ نہیں ہو سکتی تھی. اور چائنا نے لٹرلی گھاس کھایا ہے. ہم لوگ تو کہتے نا, ذوالفقار علی بھٹو نے شاید کہا تھا کہ گھاس کھانا پڑے تو تب بھی بنائیں گے. چائنا جب یہ کر رہا تھا لٹرلی فیمن تھا اس زمانے, یہ گریٹ لیپ فارورڈ کے بعد تھا, اور فیمن تھا ملک میں, تب بھی انہوں نے ڈیسائیڈ کرا کہ چاہے کچھ ہو ہم لوگ کریں گے. اس میں ایک اور بڑی مزدار بات ہے, اس میں تو اس لیے کہ سائنٹسٹ پر بڑا تھریٹ تھا, ناٹ اونلی فرام امریکہ, کہ جو رشینز ہیں وہ شاید مار دیں سائنٹسٹ کو, اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے, کوئی نہیں چاہتا تھا among the big powers کہ چائنا جو ہے نیوکلیئر پاور ہو جائے.
تو بڑا تھریٹ تھا، جیسے اسرائیل ایرانین سائنٹسٹ کو مارتا ہے کہ وہ تو ان کو چھپانا پڑا، اور ان سے کوئی 20 سائنٹسٹ ڈس اپیئر ہو گئے، ان کا نام ایگزسٹ ہی نہیں کرنا پڑا. تو پاکستان میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ جو ان کے لیڈنگ سائنٹسٹ تھے، سوری چائنیز نام نہیں دیا، وہ ان کا نام نشان سب کچھ ختم ہے. کچھ جو ہے ان کے فیملیز کو نہیں پتا تھا کہ کہاں گئے وہ لوگ. اچھا، تو بڑی یہ دلچسپ یہ کہانی ہے جاوید صاحب. اس میں کچھ مجھے بھی اب یاد آ رہا ہے کہ جب پاکستان میں یورینیم انرچمنٹ کا پروگرام شروع ہوا، پہلے اس کو کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کہتے تھے، پھر بعد میں اس کو خان ریسرچ لیبارٹریز کہا گیا. وہیں پہ جو سینٹریفیوج ہے یورینیم کے انرچمنٹ، وہ بنیادی پلانٹ وہیں پہ ہے. میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے وہ دیکھا ہوا ہے. لیکن آپ نے جو بات کی نا کہ چین کا کتنا تعاون حاصل ہوا، اس کے لیے ہوا یہ تھا کہ بہت سارے چینی سائنسدانوں کو بلایا گیا، ان کے لیے باقاعدہ رہائشی سہولت اسی احاطے میں بنائی گئی، اسی کمپاؤنڈ میں جہاں پہ یہ کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کی بنیاد رکھی گئی تھی. ان کو باہر جانے کی اجازت بھی نہیں تھی. اور شاید آپ کو یاد ہو کہ انہی میں سے ایک سائنسدان تھا چینی، وہ جب یہیں سے، یا مجھے اب یاد نہیں آ رہا کہ یہیں سے وہ امریکہ چلا گیا تھا، اور وہاں پہ جا کے پھر اس نے پاکستان کے جو کچھ راز تھے وہ امریکیوں کے ساتھ شیئر کیے تھے، جس کے بعد پاکستان کے خلاف پھر امریکی پابندیوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا. تو بڑی دلچسپ کہانی ہے جاوید صاحب. اس پہ اگر آپ کوئی کنکلوڈنگ اختتامی ریمارکس دینا چاہیں تو دے دیں. میں اسی پہ پھر اس شو کو ختم کرتا ہوں. تفصیلی باتیں آپ سے بعد میں ہوں گی. دیکھیں، بات یہ کہ یہ تو ایک پہلو ہے نیوکلر، اور اس کے وجہ سے آئی تھنک چائنا کا جو سٹیٹس ہے وہ بہت بڑا، جو ایک کانسٹنٹ تھریٹ تھا، ایگزسٹینشل تھریٹ تھا چائنا کو، وہ ختم ہوا. آئی تھنک جو ایونچولی ان کو یونائٹڈ نیشنز میں پرماننٹ سیٹ ملی ہے، وہ بھی ایک ان کے نیوکلیر سٹیٹس کی وجہ، بیکاز دے ور ون آف دی بگ فائیو. تو اس کا کافی زیادہ نتائج تھے. مگر یہ بھی ہے کہ ان کی جو ڈٹرمنیشن ہے اس ملک کی اور اس لوگوں کی اور ان کی لیڈرشپ کی، اور اس میں لیڈرشپ اور ان کے لوگ جس طریقے سے سیکریفائس کرا، جو ہیڈ تھا پروگرام کا، وہ ایٹ دی ایج آف 62 بیچارہ کینسر سے فوت ہو گیا. ان کا کوئی ان کے پاس جو دکھایا کہ ان کے پاس کیا تھا، صرف ایک گاڑی تھی، وہ بھی گورنمنٹ کی سینکشن گاڑی تھی، اور وہ بھی ایک نسان. تو کچھ نہیں، نہ مکان، نہ گھر، نہ بس یہ تھا کہ نیشنل پرائڈ کے لیے اور نیشنل سیکریفائس. تو یہ ملک جو ہے اب تو بہت ہی یہاں پراسپیرٹی ہے. ہر چیز میں آپ دیکھیں تو ایسا لگے جیسے امریکہ ہے، مگر امریکہ سے کئی لحاظ سے بہتر ہے. مگر جو سیکریفائسز ان لوگ نے دی ہیں 1960s میں اور 1970s میں، اس سے یہ ملک بنا ہے. اور ملک جو ہے بنتے ہیں اسی قسم کے سیکریفائس اور لیڈرشپ سے. جی بالکل، اور یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ چینیوں کی وہ نسل جو کہ 1949 کے بعد جنہوں نے ملک کا انتظام سنبھالا تھا، انہوں نے بے شمار قربانیاں دی اپنے قومی مفادات کے لیے اور اپنے قومی وقار کے تحفظ کے لیے. اور وہ یہ صرف نیوکلیر پروگرام ہی نہیں ہے اس کی وجہ، اس کو انہوں نے بالکل استعمال کیا واقعتاً اقتصادی ترقی کے لیے، اس ترقی کے لیے جس کی وجہ سے آج چین عملاً دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی قوت بن کے ابھر رہا ہے، بلکہ ابھر چکا ہے. تو اس حوالے سے آپ جب پاکستان واپس آئیں گے تو آپ کے ساتھ مزید بات چیت کریں گے. اس وقت تک کے لیے بہت بہت شکریہ اور خدا حافظ. شکریہ.